ہم سردیوں میں وضو کرتے ہیں، سردی تو سردی ہے، گرمیوں میں بھی ہم وضو نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم گرمیوں کے اندر بھی وضو نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کی کیفیت یہ ہے، اگر لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کام سے اتنے کا فائدہ ہوگا، تجارت میں اس کے اتنے کا فائدہ ہوگا اور مال میں اتنے کا فائدہ ہوگا، تو لوگ برابر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ گناہ معاف ہوں گے اور ثواب ملے گا تو لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، آج اللہ نے تمہیں عمل کا موقع دیا ہے، لیکن آج تمہارے نزدیک عمل کی اہمیت نہیں۔ عمل اس چیز کو کہتے ہیں کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن مرنے کے بعد تم اپنے کفن کے اندر صرف اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گے، ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ مرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مرنے والے کو نجات کے لیے ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس دن ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی، اور آج لوگوں کے پاس نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے والوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب جنت کی سیر کی ہے تو آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے؟ آقا کریم سے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا بلال جو غلام ہے نا، اس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا جب زمین پہ تشریف لائے تو فرمایا بلال بتا آخر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے پھر میں تحیت الوضو کے حوالے سے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تو اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے، میرا شاید وہی عمل مقبول ہے کہ اس کی برکتوں سے جو ہے جنت میں میرے قدموں کی آہٹ سنی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہوگا فرشتے اس کے دوست ہوں گے، مرے گا تو شہادت کی موت اس کو ملے گی، اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر تو یہ ہے اللہ اکبر، باوضو رہنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ باوضو رہتی تھی اب تو حالت یہ ہو گئی، لوگوں کو کہا جائے چلو بھائی نماز کے لیے تو لوگ کہتے ہیں مولانا طہارت سے نہیں ہے، لوگ ناپاک رہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا اور ناپاک کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہماری طہارت ٹوٹ گئی۔ مسلمان تجھے شرم آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس کرنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح کس دین کے ماننے والے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی طہارت آدھا ایمان ہے، جس مذہب کے اندر نصف ایمان ہو طہارت، پاکی آدھا ایمان ہو، اگر وہی قوم پاک نہ رہے گی تو پھر کون پاک رہے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور آقا فرماتے ہیں سردی کے اندر جو وضو کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ممکن ہے گرمی میں گرمی کی وجہ سے لوگ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلو وضو کر لیں کہ ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا، لیکن سردی میں جب دل وضو کرنا نہ چاہیں آقا فرماتے ہیں اس وقت جو اہتمام سے وضو کرے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر داڑھی ہے تو اس کو مسل کر کے دھونا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑ تک کے جو ہے وہ پانی پہنچے۔ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ساری زندگی ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، بلکہ وضو تو اپنی جگہ اللہ اکبر غسل بھی نہیں ہوتا اور پھر ناپاک ہی رہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں سیکھنے کے لیے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔